السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. محترم حضرات، ہم سیرت حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار گفتگو کر رہے ہیں، اور آج اس کا 292 سیریل ہے. ہم آج بات کریں گے انشاءاللہ خواب کے بارے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے. اس سے پہلے کچھ باتیں بطور تمہید کے آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ خواب کی شرعی حیثیت کیا ہے. خواب کی قسمیں کتنی ہیں، برے خواب کیوں آتے ہیں، اچھے خواب کیوں آتے ہیں، خواب جس نے دیکھا ہے وہ کیا کرے اور جس کو بیان کرے وہ کیا کرے. یہ ہم ساری باتیں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس سیریل میں ہم اس کو مکمل کریں. دیکھیں، یہ جو دوسری دنیا ہے اسلام کے علاوہ، ان کا کہنا ہے کہ خواب کوئی چیز نہیں ہے، یہ محض ایک انسان کا خیال ہے، ورنہ خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں صراحتاً فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو ہم نے خواب کی تعبیر کا علم دیا. وَيُعَلِّمُهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اس نے یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر سکھلائی. تو پتہ یہ چلا کہ خواب بھی ہے اور اس کی تعبیر بھی ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ جو پڑھے لکھے علماء ہیں ان میں بھی 0.1% ہی، 1% بھی نہیں، 1% کا 1% ہی جانتے ہیں کہ خواب کی تعبیر کیا ہے، ورنہ 99.9% لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ حقیقت میں اس خواب کی تعبیر کیا ہے. تو ہمارے پاس شرعی لحاظ سے اس کی حقیقت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہمارے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ نے فرمایا رسول بھی نہیں آئے گا، لیکن مبشرات ہوتے رہیں گے، یعنی خوشخبریاں ملتی رہیں گی. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ مبشرات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ نیک بندے اچھے خواب دیکھیں گے اور ان خواب کی تعبیریں ہوں گی. لہذا اس حدیث کے روشنی میں بھی خواب کی ایک حقیقت ہے اور اس کے ایک معنی ہیں. ایک دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا کہ خواب نبوت کے 46ویں حصے میں سے ایک حصہ ہے. بعض روایتیں ایسی جس میں 40واں ہے، لیکن جو 46ویں کی بات ہے وہ صحیح حدیث ہے کہ نبوت ختم ہو چکی ہے، لیکن نبوت کا ایک حصہ جو خواب ہے وہ خواب ہمیشہ قیامت تک جاری رہے گا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کی بیس ہی پورا خواب ہے. اگر خواب کے اسلام میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی تو اس خواب کی کوئی حقیقت نہ ہو کر ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کرتے. اور اللہ نے اس خواب پر ابراہیم کے عمل کو باقاعدہ کہا قرآن میں کہ قد صدقت الرؤیا، کہ ابراہیم تم نے خواب کو سچا کر دیا. تو پتہ چلا کہ خواب، ہم اس لیے یہ باتیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو ہمارا اینٹی اسلام، اینٹی علم ہے، وہ کہتا ہے کہ اٹ از نتھنگ. ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں اس کی حقیقت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب مجھے نبوت ملنے والی ہوئی تھی، حالانکہ یہ بات معلوم نہیں تھی نبوت ملنے والی ہے، اس کے پہلے میں خواب دیکھتا تھا، اور جب میں اٹھتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ دنیا اسی کے مطابق رن کر رہی ہے. یعنی جیسا رات میں دیکھا گیا ہے صبح کا شیڈول ویسے ہی چل رہا ہے. جیسے آپ نے دیکھا کہ 2 آدمی ملنے آئے، وہ پتہ چلا 10 منٹ کے بعد صبح 2 آدمی ملنے آئے ہیں. پتہ چلا کہ آپ کہیں سفر پہ جا رہے ہیں، پتہ چلا تھوڑی دیر کے بعد سفر ہوا ہے. تو جو رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے وہ صبح ویسے ہی دنیا چلتی ہوئی نظر آتی تھی.
یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید نے تعبیر کا بھی علم بتایا اور یوسف علیہ السلام کی تعبیر کا ذکر بھی فرمایا۔ دو تعبیر یوسف علیہ السلام کی خود سورہ یوسف میں ذکر ہے کہ جب بندے نے آ کر کے پوچھا کہ ہم نے خواب دیکھا ہے کہ ہم جوس نچوڑ رہے ہیں انگور کا، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم شراب پیش کرو گے اپنے باس کو، ایک جاب ملنے والی ہے تم کو، وہ جاب یہ ہوگی کہ تم شراب اس کو پلاؤ گے۔ اور دوسرا خواب انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ ہم سر کے اوپر ایک ٹوکری رکھے ہوئے ہیں اور اس میں روٹیاں رکھی ہیں اور روٹیاں پرندے کھا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جس نے یہ دیکھا ہے اس کو ہینگ کیا جائے گا، پھانسی دی جائے گی، اور اس کے بعد اس کو پھانسی کی سزا ہوئی۔ دوسرا خواب قرآن کریم میں ہی یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے کہ بادشاہ نے دیکھا کہ 7 موٹی گائیں 7 پتلی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور اسی طریقے سے ایک اور دونوں کو مل کر آپ نے بیان فرمایا کہ 7 سال قحط پڑے گا، پہلے 7 سال اچھے ہوں گے، پھر 7 سال قحط پڑے گا اور اس کے بعد حالات ٹھیک ہوں گے۔ اور یوسف علیہ السلام نے اسی اپنے خواب کے اکارڈنگ تیاری کی، 7 سال تک کھیتی کے پروڈکشن کو گودام میں رکھا اور 7 سال تک اس سے جو ہے غلہ کنٹرول ریٹ میں لوگوں کو دیتے رہے۔ بہرحال بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اسلام میں خواب ایک حقیقت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی حقیقت بیان فرمائی ہے۔ فجر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت، عموماً بخاری کی روایت ہے کہ آپ فجر کی نماز کے بعد فوراً گھر نہیں جاتے تھے، اپنی کچھ معمولات کر کے بیٹھ جاتے تھے اور صحابہ سے پوچھتے تھے اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو بتائیں۔ تو بعض صحابی ایسے تھے دعا کر کے لیٹتے تھے کہ اللہ اچھا خواب کوئی دکھا دے تاکہ نبی سے تعبیر پوچھنے کا موقع مل جائے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بڑی دعائیں کرتا تھا کہ اللہ خواب دکھلا دے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تعبیر سنوں۔ تو اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صبح کے معمولات میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ آپ لوگوں کو خواب کی تعبیر بیان فرماتے تھے۔ یہاں تک بات سمجھے؟ یہ ایک بات۔ دوسری چیز، یہ جو خواب ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں، اور یہ 3 کی تینوں قسمیں بخاری، ابن ماجہ اور ترمذی وغیرہ میں سے ثابت ہیں صحیح حدیث سے۔ ایک خواب ہے خیالی، اب ایک آدمی دن بھر جاب کرتا ہے، کام کرتا ہے، کلرک ہے، ٹینشن رہتا ہے، وہی دیکھ رہا ہے، یہ خالی خیالی خواب ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دوسرا خواب ہے شیطانی۔ شیطانی خواب کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ڈراؤنے خواب دیکھتا ہے، بھاگتا ہے، کوئی مار رہا ہے، یہ ہے وہ ہے، ایسے خواب دیکھتا ہے۔ خراب خواب کچھ شیطانی ہیں اور کچھ نیچرل ہیں۔ یہ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ کچھ خواب جو برے ہیں وہ شیطانی ہیں اور کچھ خواب ایسے ہیں جو نیچرل ہیں۔ شیطانی خواب آنے کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے، یہی وجہ نہیں ہے، ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ بندہ جو شیطانی خواب دیکھ رہا ہے وہ گناہ کبیرہ کرتا رہتا ہے پابندی سے، اور اس کا ایفیکٹ اس انداز میں ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر شیطانی خواب کی وجہ گناہ کبیرہ ہے، لیکن شیطانی خواب آنے کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ بندہ شریعت کا پابند نہیں ہے اور گناہ کبیرہ لگاتار کر رہا ہے، لہذا ایسے آدمی کو برے خواب آ سکتے ہیں۔ ایک برے خواب آنے کی وجہ نیچرل بھی ہو سکتی ہے۔ کیسی وجہ ہو سکتی ہے؟ نیچرل وجہ ہو سکتی ہے۔ تو پہلے یہ سمجھ لیں خواب کی 3 قسمیں ہیں، ایک خواب خیالی، دوسرا خواب شیطانی۔ شیطانی خواب کی 2 قسمیں، ایک شیطان کی جانب سے کیونکہ بندہ شیطان کا پارٹنر ہے، یا تو دوسری وجہ خراب خواب ہونے کی نیچرل بھی ہو سکتی ہے۔ نیچرل کی 4 وجہ ہو سکتی ہے، اس نیچرل خواب کی 4 وجہ ہو سکتی ہے، اس کی ہم ابھی بات کرتے ہیں۔
اور تیسرا خواب ہے رحمانی، اللہ کی جانب سے خواب۔ جو رحمانی خواب ہے، یہی خواب کے بارے میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ نبوت کے 40ویں حصے میں سے ایک حصہ ہوتا ہے۔ یہ وہی خواب ہے جو رحمانی خواب ہے۔ اس کے دکھلانے کی دو وجہ ہے۔ اللہ رب العزت اگر کسی کو اچھے خواب دکھلا رہا ہے تو اس کے دکھلانے کی دو وجہ ہے بنیادی، اور بھی چھوٹی چھوٹی لیکن بنیادی۔ نمبر ایک، وہ بندہ نیک ہے، پروردگار عالم اس کو خواب کے ذریعے خوشخبری سنا رہا ہے۔ نبوت میں کیا ہوتا ہے؟ ڈائریکٹ رب اپنے نبی کو بتا دیتا ہے۔ اب جب یہ نبوت کا پارٹ ہوا تو ڈائریکٹ رب ہم سے بات نہیں کرتا، کیونکہ ہمارا اسٹیٹس نہیں ہے کہ رب ہم سے بات کرے، لہذا وہ خواب کے ذریعے اپنی بات اپنے بندوں کو پہنچا دیتا ہے۔ اس بنیاد پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خواب نبوت کے 40ویں حصے میں سے حصہ ہے۔ اب کنیکٹڈ ہو گئی بات کی نہیں؟ سمجھ گئے میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ تو پروردگار عالم اپنے نیک بندوں کو خواب دکھلاتا ہے اس وجہ سے تاکہ ان کو نیکی کے کرنے میں انکریج ہو۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ ایک ایسی بات اس کے ذریعے بتانا چاہتا ہے کہ ان فیوچر ایسے حالات ہو سکتے ہیں، آپ اس سے الرٹ ہو جائیں، ایسا بھی ممکن ہے۔ یہ جو رحمانی خواب ہیں اور شیطانی خواب ہیں اور خیالی ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کو آپ اچھا سمجھ رہے ہو وہ اچھا ہو۔ یہ بنیادی بات نوٹ کے طور پہ سمجھ لیں۔ اچھائی کی ڈیفینیشن خواب میں وہ نہیں ہے جس کو آپ اچھا سمجھتے ہیں۔ خواب کی اچھائی ایک الگ ڈپارٹمنٹ تعلق رکھتی ہے۔ ایک خواب، دو خواب آپ کو نقل کر کے مثال دیتا ہوں۔ زبیدہ ملکہ ہے، زبیدہ نے خواب دیکھا کہ سارے لوگ ہم سے زنا کر رہے ہیں، جانور بھی زنا کر رہا ہے، انسان بھی زنا کر رہا ہے، پرندے بھی زنا کر، گھبرا گئی زبیدہ۔ تو اس نے اس وقت کے عالم سے پوچھا کہ اس کی تعبیر کیا ہے۔ اب یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم اس کو کیا سمجھیں گے کہ خواب بہت ہی خراب ہے۔ اس کی تعبیر بیان کی کہ آپ دنیا میں ایک ایسا کام کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں اور کریں گی جس سے اللہ کی مخلوق کو خوب فائدہ پہنچے گا۔ اب دیکھیں، خواب ایک ہے، میننگ ایک ہے۔ ہمارے دیوبند میں اکابرین میں سے مفتی اعظم مولانا محمود صاحب بہت خواب کی تعبیر بتاتے تھے، ان کے بارے میں مشہور ہے، واللہ عالم سنا ہے میں نے، کہ ان سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول ایک صاحب کے گھر میں آئے ہیں اور بادشاہ کی شکل میں ہیں اور تاج پہنے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ جس نے خواب دیکھا ہے وہ پہلی فرصت میں اس گھر کو خالی کرے جس گھر میں رسول کو بادشاہ کی حالت میں دیکھا ہے، گھر گرنے والا ہے۔ اب خواب بہت پیارا ہے، میننگ اس کی ایسی نکل رہی ہے۔ وہ خواب بہت خراب ہے، میننگ اس کی ایسی نکل رہی ہے۔ تو ایک آپ کے سامنے اچھا خواب بیان کیا، دیکھنے میں اچھا ہے، میننگ خراب ہے۔ ایک خواب دیکھنے میں خراب ہے، میننگ اچھی ہے۔ تو یہ پتہ پانا اس عالم کا یا اس معبر کا جو تعبیر بتاتا اس کا کام ہے کہ جو خواب آپ بیان کر رہے ہیں ایکچولی میں یہ حقیقت میں اچھا ہے یا نہیں ہے۔ صرف ظاہری طور پر یہ ڈیفینیشن یا یہ نہیں ڈیسائیڈ کیا جا سکتا کہ یہ خواب بہت اچھا ہے کیونکہ اچھا دیکھنے میں لگ رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو خواب کے بارے میں یہ نہیں سمجھنا ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ خواب اچھا ہے یا برا ہے۔ تو یہ خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ یہ جو میں نے دوسری قسم بتائی کہ شیطانی خواب ایک شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے، اور دوسری وجہ سے برے خواب ہونے کی نیچرل وجہ ہو سکتی ہے۔ خواب کے نبی کے بعد اور صحابہ میں سب سے ٹاپ پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو خواب کی تعبیر، لیکن بتاتے کم تھے، کیونکہ اگر آپ خواب میں اپنے آپ کا اشتہار دے دیں تو دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتے۔ آپ خواب ہی بتاتے رہیں گے، اتنے خواب لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ کو ٹائم ہی نہیں ملے گا۔ جانتے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اشتہار نہیں تھا،
نہ لوگوں سے کھل کر بات کرتے تھے. کبھی کوئی آ کر کے پوچھ لیا تو یہ کہ سنت رسول ہے خواب کی تعبیر بنانا اور مجھے بتانا اور مجھے معلوم ہے لہذا آپ اس کو بیان فرما دیتے تھے. صحابہ میں اس کے بعد ہمارے پاس ہمارے جو اکابرین ہیں ان میں 6 امام ہیں. اس کے کتنے لوگ ہیں؟ 6 لوگ ہیں جن پر آج جو بھی خواب کی تعبیر بتائی جاتی ہے 90% وہ ان سے لنک ہوتی ہے. ان کی بتائی ہوئی تعبیروں سے نکال کر کے اس میں کچھ سوچ غور فکر کر کے بتا دیا جاتا ہے. تو اس میں ان 6 کے امام علامہ ابن سیرین ہیں. یہ امام مالک علیہ الرحمہ کے زمانے کے آدمی ہیں. اور اس کے بعد حضرت دانیال رحمۃ اللہ علیہ ہیں. اور اس کے بعد ابراہیم کرمانی ہیں. اس کے بعد اسماعیل ہیں. اور ایک جو ہیں وہ جعفر صادق ہیں. یہ 6 لوگ ہیں جو بتاتے ہیں. 5 بتایا، ایک جابر ہے، جابر مغربی کے نام سے مشہور ہیں. یہ 6 لوگوں کے بارے میں یہ ہے کہ یہ اب تک کے سب سے زیادہ صحابہ کے بعد جاننے والے تعبیر ہیں. اس میں سے دانیال جو ہے نا وہ ان کی رائے یہ ہے کہ یہ جو نیچرل خواب آتے ہیں اور خراب ہوتے ہیں اس کی 4 وجہ ہو سکتی ہے. جو میں نے بتایا نا کہ شیطانی خواب دیکھنے میں شیطانی ہے تو ایک تو شیطان کی جانب سے ہے. شیطان اچھے خواب بھی دکھلا سکتا ہے. مطلب یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ ماشاءاللہ کافی دیندار ہو گئے ہیں، درسوں میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اب آپ کے اوپر سے آج سے نماز معاف ہے. ایسے خواب بھی دکھلا سکتا ہے. اور ایسے خواب بھی دکھلا سکتا ہے شیطان کہ کسی چیز کو آپ کے دل میں گھس گیا کہ یہ شرعی لحاظ سے حرام ہے، آپ قطعی کرنے کے لیے تیار نہیں. خواب میں آ کر وہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، یہ اس میں گنجائش برقرار ہے. اور جب وہ بیان کرے گا تو بہت اچھے جبے قبے میں مولانا کی شکل میں آئے گا اور آپ کو آ کر کے یہ بات بیان کرے گا. قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور جو ہے وہ فقیہ ہیں دلی کے، اور نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے آدمی ہیں. نظام الدین صوفی ہیں تو ان کے اوپر کچھ دن تک یہ حالات طاری ہوئے کہ یہ سما کے قائل تھے. سما کہتے ہیں کہ نعت اور حمد کو بیان کیا جاتا ہے لیکن میوزک کے ساتھ، اس کو سما کہتے ہیں. صوفیہ میں ایک بڑا طبقہ یہ کرتا ہے. تو قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ یہ ناجائز ہے، سما ناجائز ہے جو آپ کر رہے ہیں. تو انہوں نے اپنا ایک خواب بیان کیا کہ میرے پاس مجھے خواب میں آ کر کے انہوں نے تو یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے کہا کہ ایاز غلطی پر ہے، نظام الدین صحیح ہے. انہوں نے اپنا خواب لکھ کر کے قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کو بھیج دیا. قاضی ایاز فقیہ تھے. انہوں نے کہا کہ آپ خواب کی بات کرتے ہیں، آپ ایک طرح سے حضور کی بات نقل کر رہے ہیں کہ انہوں نے آ کر کے کہا ہے کہ قاضی ایاز غلط ہے، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے کہا صحیح ہے. انہوں نے کہا میں اس نبی کی بات کرتا ہوں جس نے حیات میں میوزک کو حرام قرار دیا ہے، اور حیات کی بات خواب کی بات پر افضل ہے. اور یہی بات سن کر کے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو خط لکھ دیا کہ میں غلطی پر ہوں. انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ دیکھیں شیطان حضور کی شکل میں نہیں آ سکتا، یہ بات یاد رکھیں، حدیث ہے. ہم حضور کے کچھ خواب بعد میں نقل کر کے، آج نہیں بعد میں نقل کر پائیں گے. یہ کہہ سکتا ہے کہ میں حضور ہوں لیکن وہ شکل حضور کی نہیں ہوگی. دونوں میں فرق محسوس کر رہے ہیں. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک ہے اس شکل مبارک میں کو وہ اختیار نہیں کر سکتا، لیکن وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، یہ کہہ سکتا ہے. وہ تو ہو سکتا ہے کہ ان کو جو نظر آیا وہ شکل رسول نہیں تھی، چیز دوسری تھی. اسی وجہ سے وہ اپنی بات سے رجوع کر گئے اور انہوں نے قاضی ایاز کو لکھ دیا کہ میں غلطی پر ہوں اور آپ صحیح ہے، میں سما کا آج سے بائیکاٹ کرتا ہوں. اور پھر قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا زبردست استقبال کیا. ان کی طبیعت خراب تھی، وہ آئے تو قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کے لیے انہوں نے اپنی پگڑی بچھائی کہ اس پر سے بولو. قاضی ایاز کو چل کر کے آئے.
قاضی اعیاض رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا نہیں، گستاخی ہے، وہ بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے ہیں، میں ان کی پگڑی پر نہیں چڑھ سکتا ہوں۔ خادم نے کہا کہ انہوں نے حکم دیا ہے کہ پگڑی پر چل کر کے آنا ہے، اور جا کر کہہ دینا کہ حکم ادب پر افضل ہے، الحکم فوق الادب۔ مطلب آپ جیسے کوئی عالم ہے، وہ آپ اس کی چپل اٹھا رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، وہ آرڈر کر دیا چپل چھوڑ دیں، اب ادب جو ہے نیچے ہو جائے گا، آرڈیننس اوپر ہو جائے گا۔ اسی کو کہتے ہیں الحکم فوق الادب، ادب کے اوپر حکم ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے ایسا ممکن ہے کہ خواب اچھے دکھلائے شیطان اور وہ شیطان ہو۔ میں اپنا ایک خواب بیان کرتا ہوں۔ میں دبئی میں تقریر کیا، ایک صاحب نے ایک درود لکھ کر کے مجھے دکھلایا کہ مولانا یہ درود اگر ہم پڑھیں تو اس میں کیا پرابلم ہے۔ اس درود میں ایک جملہ جو تھا وہ شرکیہ تھا۔ میں نے کہا کہ درود پورا صحیح ہے لیکن یہ جملہ شرکیہ ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ آج ہم نے تقریر کی، رات میں ہم نے خواب دیکھا کہ بس پر ایک بہت بزرگ آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو کنڈکٹر کی سیٹ ہوتی ہے اس سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ لائن سے مصافحہ کر رہے ہیں اور بس کے کنارے جا کر مصافحہ کر کے جا رہے ہیں۔ میں بھی لائن میں ہوں۔ میں نے جب ان سے مصافحہ کیا تو میرا ہاتھ انہوں نے پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا کہ کل تم نے جو مسئلہ بیان کیا ہے کل تقریر میں، اور کہا کہ وہ جملہ شرکیہ ہے، یہ تم کو میں بتا دیتا ہوں، جب تک تم اس درود کو اس جملے کے ساتھ نہیں پڑھو گے تمہارا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اب میری آنکھ کھلی، میں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ میرے استاد تھے، میں نے ان کا وہ شیطان ہے، وہ جو بزرگ کی شکل میں ہے وہ شیطان ہے۔ میں نے ان کو پوری بات بتائی کہ یہ درود میں یہ جملہ ہے، میں نے یہ جواب دیا کہ یہ جملہ نکال کر کے درود پڑھیں، جملہ شرکیہ ہے۔ ہمارے استاد نے کہا کہ آپ نے ایک دم سچ کہا، وہ جملہ شرکیہ ہے، وہ شیطان ہے جو آپ کو گمراہ کر رہا ہے۔ تو ایسا شیطان کر سکتا ہے۔ تو وہ جو دوسری خراب ہونے کی وجہ ہے، حضرت دانیال رحمۃ اللہ علیہ جو بات کہتے ہیں اس کی بات میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ نمبر 1، اگر ایک آدمی شراب پیتا ہے، گوشت بہت زیادہ کھاتا ہے، تو ان کا کہنا یہ ہے، یا زیادہ میٹھا کھا لیا ہے رات میں، تو ان کا کہنا ہے کہ ایسی شکل میں اس کو سنگین قسم کے خواب نظر آ سکتے ہیں۔ یہ نیچرل خواب ہے جو شیطانی نہیں ہے، آپ کے کھانے کے اثرات مرتب ہو گئے ہیں۔ اب میں اپنی اس بات کو حدیث سے دلیل دیتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ رات میں کھایا کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ بہت کھجور پکی ہوئی کھائی تھی۔ آپ نے کہا کہ اب یہ خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے، یہ اس کا ایفیکٹ ہے۔ اس لیے تعبیر جو بتاتا ہے اس کے لیے سب سے پہلی بات جو معلوم کرنا چاہیے کہ بندے کا ہاضمہ کیسا ہے، پیٹ کیسا ہے۔ اگر پیٹ صحیح نہیں ہے تو نیچرل قسم کے خراب خواب آ سکتے ہیں، آپ اس کو شیطانی نہیں جانیں۔ تو اگر گوشت اور شراب اور میٹھا کثرت سے کھایا ہے، زیادہ کھایا ہے، جتنی لمٹ ہے اس سے زیادہ کھایا ہے، تو غلط قسم کے خواب آ سکتے ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اگر گرم چیز کوئی کھائی ہے، مثال کے طور پر آپ نے کہیں دعوت میں مرچا جتنا نارمل کھاتے ہیں اس سے زیادہ کھا لیا ہے، تو ایسے چانسز ہیں کہ آپ رات میں آگ کا یا چراغ کا یا بڑا سا الاؤ کا یا شمع اس قسم کے خواب آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ اس آگ کو بھی دیکھ سکتے ہیں، آگ میں جلتا ہوا بھی دیکھ سکتے ہیں، آگ میں کوئی آپ کو پھینک رہا ہے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ اس سے فوراً یہ نہیں سمجھیں کہ یہ بہت خطرناک قسم کا خطاب ہے، یہ نیچرلی طور پر جو آپ نے کھایا ہے اس کے ایفیکٹ پیدا ہو گئے۔ یہ دوسری وجہ، یعنی گرم چیز اگر یہ کھائی گئی ہے تو گرم خواب آئیں گے۔ نمبر 3، اگر کوئی آدمی ٹھنڈا کھایا ہے، اور یہ لیکن یہ ہر چیز میں کھانے سے مراد زیادتی ہے، یاد رکھیں۔ مطلب ایک آدمی نے کلفی ایک کھا لی ہے تو یہ زیادتی نہیں ہے، پتہ چلا 8-10 کلفی کھا گیا ہے، سمجھے، 2-4-10 کپ آئس کریم کے کھا گیا ہے، اس کے اوپر چھانچ بھی پی لیا ہے، پھر دہی بھی کھا لیا ہے،
اگر ایسی ٹھنڈی چیزیں اس نے کھا لی ہیں تو اب وہ پانی کے خواب دیکھنے کے چانسز ہیں. پانی میں نہا رہا ہے, کسی نے ڈبو دیا ہے, پانی کے اثرات اس کی زندگی میں مرتب ہو. یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ نوٹ کریں اس کو اور آپ گھبرائیں نہیں اس سے, کیونکہ ہوتا ہے کہ ہم ایسے خواب دیکھتے ہیں فوراً گھبرا جاتے ہیں. تو یہ نیچرل غلط خواب ہیں جو حقیقت میں میڈیکلی وجہ سے کیا ہو رہے ہیں, اپنے اثرات دکھلا رہے ہیں. اچھا, چوتھی چیز, یہ تو ایک گرم بتایا, ایک ٹھنڈی بتایا, ایک گوشت اور شراب کا بتایا. چوتھی چیز ہے اگر ترش چیز کھائی گئی ہے, جیسے املی زیادہ کھا لی گئی ہے یا ٹماٹر جواری والے زیادہ کھا لیے گئے ہیں, ترش چیز جس میں کھٹائی ہو, کھٹائی اور مٹھائی دونوں ملی ہوتی ہے, تو ایسی شکل میں سانپ, بچھو, اس قسم کے خواب نظر آ سکتے ہیں. بات سمجھے؟ تو یہ جو خواب کی دوسری قسم تھی شیطانی, تو شیطانی خواب ایک شیطانی ہے اور ایک شیطانی خواب نیچرل ہیں. اس نیچرل میں یہ 4 وجہ ہو سکتی ہے, اور چاروں کا آپ دیکھیں وجہ بیان جو کہ امام دانیال رحمۃ اللہ علیہ نے, کہ ٹھنڈا ہوگا تو ٹھنڈک کے لحاظ سے, گرم ہوگا تو گرم کے لحاظ سے, ترش ہوگا تو ترش کے لحاظ سے. سمجھے؟ اس قسم کے خواب نظر آ سکتے ہیں. بات سمجھے میری؟ اچھا, تو برے خواب نظر آنے کی یہ وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک وجہ بتایا کہ بندہ گنہگار ہے, بندہ مرتکب گناہ کبیرہ ہے, لہذا برے خواب آ سکتے ہیں. اور دوسری وجہ برے خواب جس کو آپ سمجھ سکتے ہیں وہ نیچرل ہو سکتے ہیں, میڈیکلی بیس پر برے خواب آ سکتے ہیں. اچھا, اب ایک آدمی اگر برے خواب دیکھتا ہے تو پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, پہلے خواب کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ خواب آپ نے دیکھا, اب آپ ریئیکٹ کیسا کریں گے. خواب دیکھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت فرمائی ہے وہ آپ کا اسوہ کیا ہے. آپ نے فرمایا, بخاری کی روایت ہے, کہ اچھے خواب ہی بیان کرو, برے خواب بیان نہیں کرو. کون سے اچھے خواب؟ آپ کو پیسہ پتہ کیسے چلے گا کہ صاحب یہ آپ جس کو اچھا سمجھ رہے ہیں اسی کو بیان کریں. آپ خود جس کو برا سمجھ رہے ہیں اس کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کریں. ایک تو یہ پہلی ہدایت. جو خواب سن رہا ہے اس کو فوراً یہ کہنا چاہیے کہ بڑا اچھا خواب ہے. جیسے آپ نے مجھ سے کہا, مولانا میں آپ سے خواب بیان کرنا چاہتا ہوں. اچھا, ہاں بھائی بڑا اچھا ہے, ماشاءاللہ, بولیے. ایسے اسٹارٹنگ لینا چاہیے خواب کی. پھر آپ نے فرمایا کہ خواب اس کو بیان کرے جو حبیباً لبیباً, 2 الفاظ استعمال کے, ترمذی شریف کی روایت ہے, کہ جو آپ سے محبت کرنے والا ہو اور شارپ ہو. یہ ایسے لوگوں سے خواب نہیں بیان کریں کہ جو سنے بھی نہیں اور پٹ سے تعبیر بولنا شروع کر دیں. اچھا, اور اگر تعبیر بیان کرنے والا جس کو آپ نے سمجھا کہ یہ تعبیر بیان کرتا ہے اور وہ اگنور کر رہا ہے تو پیچھے نہیں پڑے اس کے. بس آپ نے ایک مرتبہ پوچھا, 2 مرتبہ پوچھا, ٹھیک ہے بتائیں گے, دیکھیں گے, کہہ رہا ہے. ایک وجہ ہو سکتی ہے جانتا ہی نہیں ہے, یہ بھی چانسز ہے. دوسری وجہ یہ کہ بتانا نہیں چاہتا ہے, کیونکہ ایک حدیث ہمارے پاس ایسی بھی موجود ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب بندہ بیان کر دیتا ہے تو چانسز ہوتے ہیں ویسا ہی انسیڈنٹ, ویسا ہی واقعہ پیش آ جاتا ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ خراب خواب پہلی بات تو بیان نہیں کیے جائیں, اور اگر کسی کو اچھا خواب سمجھ کر بیان کیا آپ نے اور وہ تعبیر بتانے والا سمجھ رہا ہے کہ خراب ہے اور وہ خاموش رہ رہا ہے, نہیں بیان کر رہا ہے, تو پھر آپ اس کے پیچھے نہیں پڑیں. اچھا, تو دوسرا ادب یہ ہے لبیباً اور حبیباً, عقل والے کو بیان کریں, ترمذی کی روایت ہے, اور جو آپ کا محبت کرنے والا اس سے بیان کریں. تیسرا ادب یہ ہے کہ حاسد کو اور دشمن کو خواب نہیں بیان کریں. جو آپ سے جلسی ہے, جو آپ سے جلن رکھتا ہے, حسد رکھتا ہے یا دشمنی رکھتا ہے, اس سے اچھا اور برا کوئی خواب کبھی بیان ہی نہیں کریں. اچھا, یہ حدیث میں تو نہیں ہے جو اب یہ جو ادب بیان کرنے جا رہا ہوں, لیکن اس میں سے یہ جو 6 امام کا نام لیا, ان لوگوں کی رائے یہ ہے کہ خواب رات میں نہ بیان کیا جائے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک حدیث موجود ہے, ضعیف حدیث ہے, حدیث موجود ہے, تو رات میں خواب نہیں بیان کریں. علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ جو خواب اول وقت میں دیکھے جاتے ہیں رات کے, اس کے چانسز ہیں کہ 5 سال کے درمیان میں وہ کبھی بھی اس کی میننگ ہو سکتی ہے.
جیسے آپ لیٹے اور آپ نے لیٹتے ہی خواب دیکھا رات کے اول وقت میں، تو اس کی ٹائم 5 سال تک اس کا کبھی نہ کبھی اس کا ایفیکٹ ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر آدھی رات کے بعد بندے نے خواب دیکھا ہے تو اس کے اثرات 5 مہینے کے اندر اندر مرتب ہو سکتے ہیں، اور اگر ایک آدمی نے تہجد سے پہلے اور فجر سے پہلے تک دیکھا ہے تو اس کے اثرات 10 دن کے اندر اندر مرتب ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ معتبر خواب جو ہے وہ کون سا ہے؟ رات کا آخری حصہ 1.5 سے 2 گھنٹہ جو آپ تہجد کا وقت کہتے ہیں، اس وقت میں اگر خواب دیکھا گیا ہے تو اس کے معنی ہیں، اور وہ خواب سب سے ہی صحیح ہے، کیونکہ اگر پیٹ بھی خراب رہا تو اس وقت تک آتے آتے ڈائجیشن صحیح ہو چکا ہوگا۔ سمجھے میری بات جو کہنا چاہ رہا ہوں؟ اس وقت تک بندہ جو ہے وہ ہلکا ہو چکا ہوگا، لہذا خواب صحیح ہونے کے چانسز ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں خواب بیان کرنے کی کوئی حدیث نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد بیٹھ کر کے ہی خواب بیان کرتے تھے، لہذا سب کی رائے یہ ہے کہ افضل وقت اس کا یہ ہے کہ خواب جو ہے وہ فجر کے بعد بیان کیا جائے، اور آخری وقت اس کا یہ ہے کہ جو ہے وہ سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے بیان کیا جائے۔ علامہ دانیال رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ عورت سے خواب نہیں بیان کریں، اور یہی بات علامہ ابن سیرین بھی کہتے ہیں کہ عورت سے خواب نہیں بیان کریں، حدیث میں منع نہیں ہے ایسا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ منہ پھٹ ہے اور بغیر سوچے بول دے گی کھٹ سے، ایسا ہاں ایسا ہے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ عورت سے خواب نہیں بیان کیا جائے۔ آپ کو پہلے انہیں سے بیان کرنا ہے، کیا کریں بھائی؟ جگائیے، سو رہے ہیں بہت دیر سے، وہ دیکھیے۔ تو خواب جو ہے وہ عورت سے نہیں بیان کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اچھا، خواب ان کا کہنا ہے دانیہ رحمۃ اللہ علیہ کہ سورج ڈوبتے وقت نہیں بیان کریں اور سورج نکلتے وقت نہیں بیان کریں، کیونکہ یہ دونوں وقت شیطانی وقت ہیں، شیطان کی پوجا ہوتی ہے۔ لوگ اس درمیان میں سورج اور کے ڈوبتے کی اور سورج نکلتے کی پوجا کرتے ہیں، لہذا ایسے وقت میں خواب نہیں بیان کرنا چاہیے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے دین آدمی سے خواب نہیں بیان کرنا چاہیے، بھلے دوست ہے تمہارا لیکن دین سے ایک دم کوڑا ہے، نماز روزہ کی پابندی نہیں کرتا، وہ دوست بہت پکا ہے، کیونکہ اس کے پہلے نا کہ آپ اپنے دوست سے بیان کریں تو دوست کی قید انہوں نے لگائی ہے کہ دوست ہو اور دیندار ہو تب اس سے بیان کریں، صرف دوستی کی بنیاد پر بیان نہیں کریں۔ اچھا، جاہلوں سے خواب نہیں بیان کریں، بھلے دوست ہو لیکن مزاج پر عابد ہے لیکن جاہل ہے، نماز روزہ کرتا ہے علم نہیں ہے، ایسے آدمی سے بھی خواب نہیں بیان کیا جائے، کیونکہ خواب کا تعلق عبادت سے نہیں ہے، خواب کا تعلق کس سے ہے؟ علم سے ہے، لہذا خواب جو ہے وہ جاہلوں سے بیان نہیں کیا جائے۔ یہ خواب کے مختصر آداب ہیں۔ اگر اچھا خواب نظر آیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بندہ کی جب آنکھ کھلے تو اس کو چاہیے کہ وہ الحمدللہ کہے فوراً۔ اچھا، اگر برا خواب نظر آیا ہے تو اللہ کے رسول، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بائیں جانب تھوکے، تھوکنے سے مراد تھو ہے، بیٹھ کے بغل میں بیڈ روم میں ہی نہیں تھوک دیں گے، تھو کرنا ہے، شیطان پر لعنت بھیجنا ہے مطلب، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ آپ اگر یہ پڑھیں اور پڑھنے کے بعد کروٹ چینج کر لیں، جس کروٹ میں آپ کی آنکھ کھلی اور آپ کو خواب وہ گندا یا خراب سمجھ میں آیا تو آپ فوراً اپنی پوزیشن چینج کریں، اور چینج کرنے کے بعد کیا کریں کہ یہ اعوذ باللہ پڑھیں اور تھو کریں۔ ایک مرتبہ اگر تعبیر کسی سے پوچھ لی ہے، اب دوبارہ تعبیر نہیں پوچھیں، مطلب ایک تعبیر پوچھی، اب آپ اس خواب کی تعبیر ایک اپنے طور پہ سمجھنا چاہ رہے ہیں، وہ بندہ بتایا نہیں، وہ اب آپ سوچا چلیں منصرات صاحب ان سے پوچھیں گے، کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کے مزاج کے مطابق بندے نے تعبیر بتائی نہیں، اب آپ کو چاہیے جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ تعبیر بتائے۔ ایسا ہوتا ہے مسئلے میں بھی، مسئلہ جو پوچھتے ہیں لوگ، ایک بڑا طبقہ کئی لوگوں سے پوچھتا ہے، دیکھتا ہے کہ کون ہم کو زیادہ سوٹ کر رہا ہے، جو زیادہ سوٹ کرتا ہے وہ اس پر عمل کر لیتا ہے، وہ ایک سے نہیں پوچھتا، کئی لوگوں سے پوچھتا ہے۔ اور فتوے کے بارے میں بھی یہی ہے کہ اگر آپ نے کسی کو یہ سمجھ کر فتویٰ پوچھا
کہ یہ بندہ اب جیسے طلاق کا مسئلہ پوچھ لیا، ہم نے بتا دیا کہ بھائی طلاق واقع ہو گئی، اب ان کے دماغ میں تھا طلاق واقع نہیں ہوئی، اب یہ اس وقت تک پوچھتے رہیں گے جب تک کہ مولوی یہ نہ کہہ دے کہ طلاق واقع نہیں ہوئی ہے، اب کہیں گے اب صحیح ہوا بھائی۔ تو پتہ چلا کہ صحیح کی وجہ فتویٰ نہیں ہے، صحیح کی وجہ تمہارا امام خود مزاج ہے، جو تمہارا نفس کہہ رہا ہے جب اس کے سے ٹیلی کر جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں فتویٰ اچھا ہے، بہت صحیح آدمی ہے۔ ایسا نہیں کرے، ایک جگہ پوچھ لیا۔ تو خواب کے لیے یہ بھی ہے کہ خواب جو ہے ایک آدمی سے پوچھ لیا تو دوبارہ نہیں پوچھے۔ اچھا، خواب میں جھوٹ نہیں بولیں کبھی بھی۔ مثلا آپ نے دیکھا سانپ، اب وہ سانپ نے کاٹا ہے، اب آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ نہیں بتانے کا، یار یہ خراب لگ رہا ہے۔ یہ بہت کرتے لوگ خواب میں یہ بھی آداب ہے کہ آپ نے جیسے ہو سکتا ہے کہ جو دیکھا ہے وہ بہت اچھا ہو، کیونکہ جو بتانے والا ہے اگر وہ صحیح میں تعبیر جانتا ہے یا کچھ شدھ بدھ رکھتا ہے، خراب ہوگا تو خاموشی اختیار کرے گا، وہ نہیں بتائے گا۔ لہذا خواب میں جو ہے نا جھوٹ نہیں بولے، وہ بہت خطرناک چیز ہے۔ یہ یوسف علیہ السلام سے جو خواب پوچھا گیا تھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ خواب فرضی تھا، مطلب بندے نے جو پوچھا تھا دیکھا نہیں تھا، جسٹ ہی میک ڈریم، اپنے آپ بنا۔ یہ دوسرا ادب ہے کہ خواب بنا کر نہیں پوچھیں کبھی بھی، اپنی بات کو اچھائی ظاہر کرنے کے لیے، جیسے کہ میں نے دیکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے اور کہہ رہے ہیں کہ مولانا سراج صاحب بہت اچھے آدمی ہیں یا ہم بہت اچھے ہیں، ان سے پیسہ جا کر لے لو، ایسا نہیں بیان کرے۔ ایک صاحب کو مجھ سے پیسہ لینا تھا، انہوں نے خواب لکھ دیا مجھے۔ اب ایک آدمی نے آخری حوالہ دے دیا، انہوں نے خط لکھا، مولانا میں بہت پریشان ہوں اور میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ کے علاقے میں مولانا سراج صاحب ہیں، آپ جا کر کے اپنے مسئلے کو رکھیے ان سے۔ اب میں پریشان، اچھا نہ مطلب اگلتے بن رہی نہ نگلتے بن رہی، اب کیا کریں؟ اب مجبور ہو کر کے وہ پیسے دیے ان کو 10,000 روپے۔ یعنی ایک 1% تو چانتے ہیں کہ بندہ صحیح بول رہا ہو، سمجھے نہیں؟ اب مجبور ہو کر کے واللہ عالم انہوں نے سچ کہا یا اچھا دوسرے یہ ہیں کہ اگر غلط کہا ہے تو خیر ان کے اوپر، تو ایسا نہیں کریں خدا کے واسطے۔ اگر ہوا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن خواب کو آرٹیفیشل نہیں کریں کہ بنا کر کے پلاننگ سے خوب اس کو ڈیکور کریں اور پھر کسی کے سامنے پیش کریں ہم نے ایسا خواب دیکھا ہے، ایسا نہیں کریں۔ یہ بھی جو ہے بہت سخت بات ہے۔ اچھا، آخری بات جو میں کہہ کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو آدمی تعبیر بیان کرے، جو آدمی تعبیر بیان کرتا ہے، اس تعبیر بیان کرنے والے کو بہت ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ اس کے بارے میں، بندے کے بارے میں پوچھے، آپ کون ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں، آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں، آپ کا کس خاندان سے تعلق ہے، یہ باتیں پہلے معلوم کرے وہ اگر نہیں جانتا ہے تو۔ پھر کھانے کے بارے میں ضرور معلوم کرے کہ کھایا کیا ہے، آج کل کھا کیا رہے ہیں، یہ باتیں معلوم کرے۔ پھر موسم دیکھے کہ موسم سرد چل رہا ہے، موسم گرم چل رہا ہے، اس کو دیکھیں۔ پھر یہ دیکھیں کس کلچر کا آدمی ہے۔ یہ 4-5 باتیں دیکھ کر کے پھر اگر اس کی سمجھ میں کوئی بات آتی ہے تو بیان کریں، ورنہ جو ہے وہ بندہ کیا ہے، خاموش رہے۔ تو یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ خواب کے بارے میں۔ کل تھوڑی سی بات اس میں بیان کر دیں گے، کچھ خواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو پیش کیے گئے اور آپ نے اس کی تعبیر، اور کچھ پالیسی کے طور پر آپ نے بیان فرمایا کہ یہ خواب اچھا ہی ہے۔ جیسے دودھ ہے، دودھ کا خواب اچھا ہی ہے، تو کچھ خواب کے بارے میں، زیادہ نہیں ہیں، تھوڑے سے ہیں جو صحیح حدیثوں میں ہیں، کہ ان کے بارے میں آپ نے ایک فکس پالیسی بیان کر دی کہ یہ خواب اگر ہے تو یہ اچھا ہی ہے۔ اور کچھ خواب آپ نے بیان فرمائے، اور یہ نہیں بیان فرمایا کہ یہ پرماننٹ بات ہے، لیکن آپ نے تعبیر بیان فرمائی۔ ایسا ممکن ہوتا ہے۔ تو بہرحال ہونا کر کے خواب نہیں دیکھنا، سمجھے، اور خواب کو آرٹیفیشل نہیں بنانا، اور خواب میں جھوٹ نہیں بولنا، سمجھے، یہ بہت بری چیز ہے۔ اس سے پرہیز کرتے ہوئے آدمی کو، اور وہ جو بات بتائی کہ بتانے والا اگر خاموش ہے، میں آپ کو ایک خواب بتا کر اپنے بیان، ایک صاحب نے دیکھا کہ میں شیشہ دیکھتا ہوں
اور جیسے ہی شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں شیشہ کر کر ٹوٹ جاتا ہے. مجھ سے انہوں نے تعبیر پوچھی, میں جانتا نہیں ہوں تعبیر, ایک آدھ کبھی جان جاتا ہوں. مطلب کل سے آپ فون ہی شروع کر دیں مولانا, اس لیے بتا رہا ہوں میں جانتا نہیں ہوں. تو میں نے ان سے کہا کہ چھوڑیں خواب کو. وہ میرے ساتھی تھے, انہوں نے پھر فون کیا, سراج بھائی بتاؤ. ہم نے کہا چھوڑو یار, پیچھے نہیں پڑو. ایک 5-7 مرتبہ انہوں نے ریپیٹ کیا. میں نے یہ بھی کہا کہ دیکھو میں نہیں جانتا ہوں. کہا نہیں, وہ پہلے دن ہم اگر یہ کہہ دیتے ہم نہیں جانتے تو خاموش ہو جاتے. وہ پہلے دن ہم سے کیا غلطی ہوئی کہ ہم نے یہ کہا چھوڑو یار, چھوڑ اس کے بارے میں. وہ وہاں سے انہوں نے پکڑ لیا کہ اس کو تعبیر معلوم ہو رہی ہے اور یہ بتا نہیں رہا ہے. میں سو رہا تھا, دوپہر کا وقت تھا, انہوں نے فون کیا, میں نے ریسیو کیا, لینڈ لائن کا فون اٹھایا, کون فلاں صاحب, یار سراج بھائی خواب نہیں بتا. ہم نے کہا کیا خواب ہے تمہارا, پوچھو یار. میرا موڈ اچھا نہیں تھا, میں سو رہا تھا. انہوں نے کہا کہ میں ایسا ایسا خواب دیکھ رہا ہوں, آپ کو بتایا بھی. ہم نے کہا جس نے خواب دیکھا اس کی بیوی مرنے والی ہے, اور وہ نئی شادی ہوئی تھی. 1 ہفتے کے بعد اطلاع آئی کہ بیوی مر گئی. اب وہ میرے پیچھے پڑ گئے کہ مولانا آپ نے بتایا کیسے, یہ بتاؤ. میں نے کہا بھائی جب آپ نے پہلے دن خواب پوچھا شیشے کا تو ہمارے دماغ میں ایک حدیث آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو شیشے سے کمپیئر کیا. عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں اونٹ پر, تو اونٹ ہانکنے والا تیزی سے لے جا رہا تھا. اب وہ یقینی بات ہے, اونٹ آپ کو معلوم ہے, اب وہ تکلیف ہوتی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ والے سے کہا کہ علیکم بالقواریر, تم پر شیشے بیٹھے جی, آپ گنے بیٹھے, ذرا دھیرے دھیرے چلاؤ. تو عورت کو کمپیئر کیا, یعنی نازک مزاج ہوتی ہیں ہیلتھ کے لحاظ سے, تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم پر شیشے بیٹھے, ذرا دھیرے چلاؤ یار. تو عورت کو کمپیئر کیا کس سے, شیشے سے. اب اس نے جب بتایا کہ شیشہ ٹوٹا تو یقینی بات ہے میں نے کہا کہ اس سے مراد عورت ہے. ہم نے کہا اگر یہ تم توڑتے تو مرڈر کرتے. اگر آپ اپنے ہاتھ سے شیشے کو توڑتے تو اس کا مطلب تم بیوی کا مرڈر کرتے, اور اگر تم نے نہیں توڑا ہے, خود سے ٹوٹ رہا ہے, اس کا مطلب وہ مرنے والی ہے. ہم نے کہا ہم نے ایسے سوچ کر بتا دیا. تو ایسا ہو جاتا ہے, لیکن میں خواب کی تعبیر جانتا نہیں ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.